آج ہم اور آپ اکثر یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تباہی کے دھانے پر ہیں، مہنگائی بے تحاشا ہے، ناکامی نظر آتی ہے، کامیابی کے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، کہیں کوئی بندش تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے ہم سب نظر آتے ہیں من حیث القوم۔ میرے دوستو، اللہ سے تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جائے نماز بچھائیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ سے ہم نے لو نہیں لگائی ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ کامیاب کون لوگ ہیں، تو کہا وہ کامیاب ہیں، روایات میں آئے ہیں وہ کامیاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی اور نماز پڑھنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، چاہے ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں۔ اور ناکام کون ہیں؟ ناکام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا نہیں فرماتے، وہ ناکام ہیں۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ کے ولیوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی فکر کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ صحابہ کرام جو غریب تھے وہ جمع ہوئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بتائیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم میں عمرہ ہیں، جو پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، جو ہم میں حیثیت والے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، آپ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں جو ان سب سے بڑھ کر افضل ترین عمل اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں مقرب بنا دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ فبہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرض کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ ہر چیز سے افضل ہے۔ اور میرے دوستوں، میں بارہا یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، معمول بنائیں، اپنا دل لگائیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، یہی وقت ہے جو قیمتی ہے۔ اے کہ تو دنیا میں کتنا چست ہے، دین میں لیکن کاہے کو سست ہے؟ دین میں ہماری ساری سستیاں ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں ہم بڑے چست ہیں۔ کیا بل کب جمع ہونا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری کیفیت نظر آتی ہے، بل جمع نہیں ہوا نقصان ہوگا۔ تو نماز کے بعد یہ عمل کرنا، 33 اور 34 مرتبہ جو اذکار بتائے وہ پڑھنا، یہ افضل بنا دے گا، یہ بڑا مقرب بنا دے گا۔ صحابہ کرام اگلی دن فجر کی نماز میں سب بیٹھ گئے، یہ غریب صحابہ یہ پڑھنے لگے۔ جو عمرہ تھے امیر صحابہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے مسجد میں، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم غریب ہیں، ہمیں کوئی عمل بتا دیجئے کہ ہم امیر لوگوں سے، جو امیر صحابہ ان سے آگے نکل جائیں۔ صحابہ کے دل شفاف ہوتے تھے، کسی نے چھپایا نہیں کہ ہم کیوں بتائیں، بتا دیا۔ وہ تمام ایک دوسرے کو بتایا تو یہ لوگ بھی اس عمل کو ان لوگوں نے بھی شروع کر دیا۔ نماز کے بعد یہ بھی بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ غریب صحابہ دوبارہ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے بھی وہ کام شروع کر دیا جو آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ اور آپ خوش ہوئے کہ صحابہ حریص ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں۔ مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے برابر والے کے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس فلاں گھر ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ فکر کسی کو کیوں نہیں ہے کہ فلاں ہی نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، فلاں عام طور پہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتا ہے، میں ایسا کیوں نہیں کرتا، مجھے یہ قلب اندر سے کیوں نہیں ہے۔ وہ جو قرآن حکیم کی ایک آیت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے، یہ یوں کہو کہ اسلام لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے، بس مسلمان ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اعتقاد کا نام ہے اندر سے کہ میرا محبوب اللہ ہو، میرا مقصود اللہ ہو، ہر جگہ موجود، یہ دھیان کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ ہو،
اور مقصود اللہ ہو، موجود، مطلوب، محبوب، ہر چیز کا تعلق اللہ سے ہو۔ جب ہر چیز کا تعلق ہم اللہ سے جوڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میرے دوستوں وہ کریں گے جو ہماری خواہشات ہوں گی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، پوری دنیا مل کے کوشش کرے کامیاب کرنے کی کسی کو، لیکن اگر اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو ناکام کروں گا تو اللہ ناکام کر کے چھوڑیں گے۔ ولا معطی لما منعت، اور پوری نہیں، اللہ جو چاہے وہ دینا چاہے کوئی منع نہیں کر سکتا، وہ روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہو ہمارا یقین۔ قرآن حکیم میں ہے ایک آیت کہ یہ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے، اور ہم نے انہیں آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی غور کرنے والا؟ اللہ چیلنج کر رہے ہیں، ہے کوئی غور کرنے والا؟ اب بہت سارے اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حکیم تو ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ عمل کر لیں۔ میرے دوستو، چند نواہی اور چند اس میں یعنی احکامات ہیں، اوامر ہیں، چند اوامر اور چند نواہی کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ آسان ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ موٹی موٹی چیزیں۔ اس کے علاوہ آپ پورا قرآن چھان جائیے، قرآن حکیم اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے الفاظ ہیں، اگر اس میں ایک سین لگا ہوا ہے تو وہ سین بھی اضافی نہیں ہے، اس کے بھی معنی ہیں اور بڑے بھاری معنی ہیں۔